الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے راستے کے حقوق اور ہمارا عمل۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور میرے نوجوانوں خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لو کہ اسلام، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانوں کو مکمل نظام حیات بتایا ہے، یعنی مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسی لیے اسلام نے جہاں پر اپنے ماننے والے کو آخرت کی کامیابی کیسے ہوگی اس کی تعلیم دی ہے، وہیں پر انسانوں کو دنیاوی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات اس کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گھر میں جانا ہے، کیسے گھر سے نکلنا ہے، کیسے کس سے ملاقات کرنی ہے، گویا کہ تمام نظام حیات آپ کو اسلام بتاتا ہے۔ اگرچہ ہم نے اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے یہ مسلمان تو ضرور ہے لیکن اس کو کھانے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، مسلمان تو ضرور ہے اس کو پانی پینے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، مسلمان تو ضرور ہے کاروبار کا طریقہ نہیں بتایا گیا، مسلمان تو ضرور ہے راستے میں چلنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، مسلمان تو ضرور ہے پڑوسی کے حقوق نہیں بتائے گئے۔ سامنے والا ہمارے عمل کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آج کی ٹاپک ہے راستے کے حقوق اور ہمارا عمل۔ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام نے راستے کے حقوق بتائے، راستہ کا حق کیا ہے، گلی کا حق کیا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے گلی ہے، روڈ ہے، کچھ بھی ہے، اس کا حق کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ حق یہ ہے کہ اپنے گھر کے سامنے، روڈ پر، گلی میں، اپنے دکان کے سامنے، روڈ پر، گلی میں، کہیں پر ایسی چیز نہیں ڈالیں جس سے لوگوں کو، چلنے والے کو تکلیف ہوگی، جیسے کچڑے کا ڈال دینا، کوڑا کا ڈال دینا، کانٹی کا ڈال دینا، شیشے کا ڈال دینا، ایسی چیز ڈال دینا جو بدبو کرتی ہو، چلنے والے لوگ ناک بن کر کے چلتے ہوں۔ آپ نے سمجھ لیا یہ میرا کام نہیں ہے، نگر نگم کا کام ہے، میونسپلٹی کا کام ہے، سرکاری محکمہ کا کام ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام آپ کو میسج دے رہا ہے اپنے گھر کے سامنے، روڈ پر، گلی میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالیں گے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔
لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ایک واقعہ آپ سنیے، بلکہ حدیث سنیے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ ایک غزوے میں جا رہے تھے، اسلام کا سب سے محبوب عمل غزوہ، جب آرڈر آ جائے اسلام کے خلاف کوئی اگر لڑائی ہو تو وہاں پہنچے تھے صحابہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہنچ کر خیمہ ڈالا جاتا ہے، پنڈال نما۔ آقا دور تشریف رکھے ہوئے تھے، خیمہ ڈالے ہوئے تھے، کچھ ساتھیوں نے ادھر، کچھ ساتھیوں نے ادھر ڈالا، کچھ ساتھیوں نے روڈ پر ڈال لیا خیمہ، راستہ کنجسٹڈ ہو گیا۔ اب آگے سنیے آگے کی بات۔ میرے نبی کو پتہ چلا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جا کر اعلان کر دو کہ اگر کوئی شخص راستے میں خیمہ ڈالا ہے تو وہ ہٹا لے، راستے کو اگر تنگ کر دیا ہے تو کشادہ کر دے، کیونکہ اگر ایسا کرنے والا اس کا جہاد قبول نہیں۔ کیا قرآن کے خلاف بولا تھا؟ نماز کے خلاف؟ شریعت کے خلاف؟ نہیں، میرے نبی کی تعلیمات کو اس نے ٹھکرایا تھا۔ جو میرے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرائے گا، نظر انداز کرے گا، میرے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ آج میرے دکاندار پریشان ہوتے ہیں، دکان کھولے ہیں، گاہک نہیں آ، ٹٹولیے کیا آپ سے غلطی ہو رہی ہے؟ گھر میں ہر چیز موجود ہے، ٹینشن ہے، غور کیجئے ٹینشن کیوں ہے؟ پیسہ ٹینشن کو دور کرتا ہے، افراد ٹینشن کو دور کرتے ہیں، طاقت ٹینشن دور ہوتا ہے، پھر بھی دور نہیں ہو رہا۔ غور کیجئے آپ کی زندگی سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے، کون سا نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، کیونکہ صاف بتایا گیا نبی کے طریقے کو نظر انداز کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ لہذا سنت کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ اور بتایا ہے علماء نے کہ اگر آپ نے نماز روزہ کے علاوہ جو میں ابھی جو ٹاپک رکھا ہوں، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، گھر میں جانے کا، گھر سے نکلنے کا، لوگوں سے ملنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، یہ تمام کی تمام ٹاپک پر اسلام نے آپ کو میسج دیا، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ارادہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ تمام کام نبی کی سنت کے مطابق کریں گے۔ میرے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو سنت سمجھ کر، دین اسلام سمجھ کر اگر عمل کرتا ہے، اس کو دو فائدہ ملے گا، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ۔ دنیاوی فائدہ، آپ بات کریں گے احسن طریقے سے، سنجیدگی سے، مٹھاس کے ساتھ، وہ متاثر ہوگا، غیر ایمان والا ایمان لائے گا، ایمان والا ہوگا، محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں احسن طریقے سے، سنت طریقے سے، دکان کھولے ہیں سنت طریقے سے، کوڑا کباڑ سامنے میں نہیں پھینکیں گے، چلنے والے کو آرام و راحت ہوگی، چلنے والا دعا کرے گا، بد دعا نہیں کرے گا۔ یہ دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ، آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں، آپ کے دکان میں، آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ، کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی کہ تم نے گفتگو سنت سمجھ کر کیا تھا، تم نے راستے سے گندگی کو اس لیے ہٹایا تھا کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے، سنت سمجھ کر عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب بھی ملا اور تمہیں انعام بھی ملا۔ اس لیے خوب اچھی طریقے سے سمجھیے میرے نوجوانوں اور ہماری ماں اور بہنیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام نے آج نہیں، ابھی جو قانون بنا ہوا ہے راستہ کا 8 فٹ، سنیے میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے کیا فرمایا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر شخص اپنے گھر کے سامنے، اپنے دکان کے سامنے 7 ہاتھ جگہ چھوڑے، لکھا ہوا ہے حساب میں کہ کم سے کم 10 فٹ، 10 فٹ راستہ۔ آج کیا ہو گیا ہے راستے کے تعلق سے، گلی کے تعلق سے؟
زمین میری ہے روڈ تک 2 فٹ چھوڑنی چاہیے تھی آپ کو، آپ وہ چھوڑنے کے بجائے روڈ کی زمین کو آپ نے ہڑپ کر لیا۔ اور کیا کہیں گے؟ سب ایسے ہی کر رہا۔ ارے سب کو نہیں دیکھنا، آپ ایمان والے ہیں، آپ کو دین اور دنیا دونوں لے کر چلنا ہے، نبی کی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہے۔ سب اچھائی کے کاموں میں دوسرے کی دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور برائی کے کاموں میں دوسرے کو دیکھ کر اللہ سے ڈریں، اس کو سمجھائیں، چاہے جائے کہ آپ بھی اسے ملوث ہو جائیں۔ آج دیکھ لیجیے ہمارا مسلم محلے کے حالات، ہمارے مسلم محلے کے گلی کے حالات، نالی بھری ہوئی ہے، گھر کے سامنے ہے، صاف نہیں کرایا، 2 روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں، اور اگر کرا دیا تو راستے میں ڈلوا دیا، چلنے والا سب بد دعا دیتے ہوئے جا رہا ہے، 2 روپے اس پر خرچ کر دیں گے۔ یہ اسلام نے آپ کو بتایا ہے، اپنے گھر کے سامنے صفائی ستھرائی، اپنے دکان کے سامنے صفائی ستھرائی، اور ایسی چیز نہ ڈالو جو لوگوں کو تکلیف ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہی موضوع اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج اس میں ہم بہت بے حس بن چکے ہیں۔ گلی کے تعلق سے، راستے کے تعلق سے، روڈ کے تعلق سے، ایک تو یہ ہے کہ گلی کی صفائی رکھیں، اپنے دکان اور اپنے گھر کے سامنے صفائی رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دکان اور مکان بنا رہے ہیں تو اپنی زمین چھوڑنے کے بجائے جو سرکاری زمین ہے اس کو ہڑپ نہ کریں۔ اعلیٰ بات یہ ہے کہ آپ 2 فٹ پیچھے ہو کر بنائیں، نمبر 2۔ نمبر 3، آپ راستے میں ایسی جگہ نہ بیٹھیں جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، آپ راستے میں گاڑی نہ لگائیں کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو اور گاڑی لے جانے میں تکلیف ہو، آپ اپنے محلے کے گلی کو اتنا تنگ نہ کر دیں کہ مریض بھی نہ جا سکے، ایمبولینس بھی نہ جا سکے، اور مرنے کے بعد کھاٹ بھی نہ جا سکے۔ آج ہمارے یہ حالات ہو گئے۔ آپ تھوڑی سی قربانی دے دیں گے کیا ہو جائے گا؟ یہ مکان چند دن کی ہے، آپ کے بعد آپ کے بچے رہیں گے، اس کے لیے آپ کیس کر رہے 2 فٹ کے لیے، 2 فٹ کی قربانی نہیں دے سکتے، اور آپ ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، اللہ کے نام لینے والے، نبی کا نام لینے والے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج زبان کے بجائے عملی طور پر جو چیز میں نے گنایا، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کام، خصوصاً راستے کے جو حقوق ہیں، یعنی اپنی دکان کے سامنے زیادہ جگہ نہیں لینا، گندگی نہیں پھیلانا، ایسی چیز نہیں ڈالنا جو لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو، اسی طریقے سے گھر، اسی طریقے سے گلی کی صفائی، نالی کی صفائی، روڈ کی صفائی، سب لوگ اپنے اپنے گھر کے سامنے، اپنے دکان کے سامنے خود اپنی ذمہ داری لے لیں۔ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سرکاری محکمہ کو بلانے کا، نمبر 1۔ نمبر 2، نہ ہم کو ٹینشن نہ آپ کو ٹینشن، کیونکہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے کا ٹینشن لے رکھا ہے، آپ نے اپنے دکان کے سامنے کا، میں اپنے دکان کے سامنے کا، میں اپنے گھر کے سامنے کا، سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور سب سے بڑی بات کہ دین سمجھ کر کام کریں، لوگوں کو بھی نفع ہوگا، آپ کو بھی نفع ہوگا، ہمیں بھی نفع ہوگا، اور ثواب بھی لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی جو سنت ہے اس کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کی زندگی میں داخل کرنے والا بنائے، تاکہ دنیا میں بھی عافیت ہو اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انعام دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔